میرا امام کہتا ہے تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی، اور اتنے قرب میں پہنچے اتنے قرب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ موسیٰ کہ رب اشرح لی صدری، اور قرآن ان کے بارے میں بن مانگے کہے الم نشرح لک صدرک، ان کے لیے قرآن کہے ورفعنا لک ذکرک، ان کے بارے میں قرآن کہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ان کے بارے میں قرآن کہے بلکہ ان کی شان رفعت یہ ہے، ان کی شان رفعت یہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ سو جاتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ چادر اوڑھ لیتے ہیں تو قرآن آتا ہے، وہ کنکری اٹھا کے پھینک دیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تو نے کنکری نہیں پھینکی، تیرے خدا نے پھینکی۔ ان کی رفعت یہ ہے، ان کے کام کو قدرت اپنا کام کہے، جو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے خدا کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ تیرے ہاتھ پہ نہیں کرتے، وہ قدرت کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ یہ شان ہے ان کی۔ 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں، 17 انبیاء ان کے امتی بننے کی دعا کرتے ہیں۔ قدرت جسے راضی کرتی ہے، قدرت جسے راضی رکھتی ہے، جس کی نگاہ اٹھنے سے قدرت قبلہ بدل دیتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا تاج جس کے سر پہ رکھا جاتا ہے، یہ کہہ کے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ پیارے حبیب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور وہ محبوب کہتا ہے میں راضی نہیں ہوں گا اس وقت تک جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں بچے گا۔ رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہیں، اگر میں ساری چیزوں کا تذکرہ کروں تو شاید اپنے اصل عنوان پہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن رفعتیں یہ ہیں، رفعتیں یہ ہیں کہ اہل سنت کا امام آخر یہاں آ کر کہنے لگتا ہے عرش کی عقل دنگ ہے، انسان کی عقل نہیں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، جانے مراد اب کدھر۔ اگر اب اپنے الفاظ میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں ان کی رفعتوں کو حیرت بھی حیرت سے کھڑی ہو کر تکتی ہے کہ ایسی رفعت والا بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو حیرت بھی حیرت سے تکتی ہے، ایسی عظمت والا بھی کوئی پیدا ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہے، جس کی رضا خدا چاہے۔ لیکن قربان بلندیاں اتنی دی کہ ان کی ادائیں قانون بنے، ان کے زبان سے نکلا ہوا قانون بنے، وہ جو کرے وہ قانون، وہ جو کہہ دے قانون، کسی کے کرنے پہ چپ رہ جائے تو بھی قانون بن جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، بلندی ہے، مرتبے ہیں۔ مگر قربان جب لوگوں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں، اب ذرا توجہ سنیں، عنوان وہ نہیں تھا جس کا ذکر ہوا، عنوان کی بات یہ ہے، لیکن وہ تو ہماری زندگی کا عنوان ہے جسے شان رسالت کہتے ہیں۔ ہاں یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار تخت پر بیٹھتے ہیں، ہاں آپ ہمارے سامنے ساتھ میں یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں۔ سنیو میرے جوانوں غور سے سننا، کتنے بھی سر پٹک لو سجدے میں، جب تک دل میں تواضع نہیں ہے سجدے قبولیت کے قابل نہیں۔ جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز۔ جو تکبر کا بت بٹھا کر کے سجدہ کرتا ہے، ملنا کیا ہے تجھے نماز میں؟ نماز تو سراپا عاجزی اور نیاز کا نام ہے، عبادتیں تو نیاز کا نام ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسریٰ کے تاجدار تو تخت پر بیٹھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ یوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، اگر آپ کہیں ہم آپ کو ایک چبوترا بنا دیتے ہیں، اس چبوترے پہ آپ بیٹھیں تاکہ آنے والا آپ کو دیکھ کر پہچان لے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا نہیں، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا، میں امتیازی شان سے جینا نہیں چاہتا۔ سارے امتیازات جس کے لیے پیدا کیے وہ کہتے ہیں میں امتیازی شان سے
جینا نہیں چاہتا. اللہ اگر حضور فرماتے ہیں میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آپ اندازہ فرمائیں, اور یہاں تو بندگی ہے کہاں, بندہ پن ہے کہاں, یہاں تو خواہشات کے غلام بن گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, ابن حجر مکی نے لکھا کہ زمین کے اوپر جھوٹے خداؤں میں سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ لوگوں کا نفس ہے, وہ لوگوں کی نفسانی خواہشات ہے. لوگوں نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا, لوگوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بت پرستوں کو تانا دینے والوں, نفس پرستی سے جب تک باہر نہیں آؤ گے اس وقت تک خدا کی معرفت نصیب نہیں ہو سکے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام, حضور کہتے ہیں میں عام انسانوں کی طرح, بندوں کی طرح جینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, امتیازی شان نہیں چاہتا. اور پھر دیکھیں حضور کی تواضع کی شان کیا ہے. ایک شخص حضور کو دیکھتا ہے اور کانپنے لگتا ہے, اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے.